السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، جانتے ہیں اس میں کیا بات ہے؟ وہ علم جو آسمان سے اترا، جو رسول پر نازل ہوا، جو سب انسانوں کے لیے ہے، اس علم میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ سنتے ہیں؟ سننے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں تو یاد رکھیے گا، آپ جتنا جی چاہے پڑھ لیں، جب تک سنیں گے نہیں اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ سننا ناگزیر ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے آیت کا اگلا حصہ ہے، سننے والے نے سنا، اس کی ذات پر اس کا کیا اثر ہوا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور رب العزت نے دکھایا ہے، ترى اعینہم تفیض من الدمع، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں۔ کانوں نے سنا، سنتے ہی آنکھوں نے آنسو بہا دیے۔ ایسا کیسے ممکن ہو گیا؟ آنکھیں کیسے آنسو بہاتی ہیں؟ کیا آنکھ کا آنسو بہانا ناگزیر ہے؟ آنکھ جب آنسو بہاتی ہے تو انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیوں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں؟ اسباب دنیا میں بہت سے ہیں۔ کوئی اپنی ذات کے ہونے نہ ہونے کے دکھ میں ہے، کسی نے مجھے فلاں کیوں کہہ دیا، میری انسلٹ ہو گئی، مجھے دکھ ہوا، مجھے خوشی ہوئی، مجھے کسی کی بات بری لگی۔ اثر تو ہوتا ہے نا سننے کا، جس ماحول میں انسان ہوتا ہے اثر تو ہوتا ہے نا۔ اور کبھی کوئی چیز اتنی کڑوی لگتی ہے، کبھی دل پر اتنا گہرا اثر بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ ایک وہ آنسو ہیں جو اپنی ذات کے لیے ہیں، اور ایک وہ آنسو ہیں جو رب کی ذات کے لیے ہیں۔ کتنا فرق ہے آنسوؤں میں۔ کبھی آسمان پر بادلوں کی آنکھ میں شعلے کو دیکھا ہے، پھر جب وہ بادل اکا کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے برسنے لگ جاتے ہیں، ہاں بادل بھی تو آنسو بہاتے ہیں، اور اس کا کتنا نفع ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ دنیا میں لوگ کن مقاصد کے تحت اور کس پوزیشن میں آنسو بہاتے ہیں، اور یہاں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آنسو بہ رہے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، سبحان اللہ، دنیا کی قیمتی ترین آنسو ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ پہچان کے آنسو ہیں، معرفت کے آنسو ہیں، تعلق کے آنسو ہیں، پتہ لگ گیا ہے
وہ کتنا عظیم ہے، یہ اس کا کلام ہے. کبھی آپ نے اپنے رب کو پہچان کر آنسو بہائے ہیں؟ نجاشی کو ضرور یاد کیجیے گا جس نے آنسو بہائے تھے، حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی کا قیمتی ترین وقت تھا. آپ کی زندگی میں بھی قیمتی لمحے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ قیمتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ قیمتی نہ ہوں. قیمتی لمحے وہ ہوتے ہیں جو انسان کی قیمت کو مقرر کرتے ہیں. سوچنے کا انداز کتنا مختلف ہے نا. کوئی اپنے اس لمحے کو قیمتی سمجھتا ہے جس میں اسے اس کی مطلوبہ چیز مل جائے. مثال کے طور پر کوئی ڈگری، محبت، کھوئی ہوئی کوئی چیز. پھر انسان سمجھتا ہے اس کی وجہ سے میں قیمتی ہو گیا. انسان کی قدر و قیمت ٹھیکری جیسی چیزوں میں نہیں ہے. اسے ٹھیکریوں کے پہاڑ بھی مل جائیں تو وہ قدر و قیمت والا نہیں ہو سکتا. ایک ہی چیز ہے جو اسے قدر و قیمت والا بناتی ہے، مما عرفوا من الحق، اس میں سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا. آپ کی زندگی میں کوئی قیمتی لمحہ آیا جب آپ نے اپنے رب کو پہچانا اور اس پہچان کی وجہ سے آپ کی آنکھوں نے آنسو بہائے ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا. اگر بہائے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بہائے تو اپنی نوٹ بک پر اپنے لیے ایک میسج ضرور لکھیں کہ میری پوری حیات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے مجھے قدر و قیمت والا بنا دیا ہو. تو ہم تو تب قیمتی بنیں گے جب اس سب سے قیمتی ذات کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، جب اس کو پہچانیں گے. تو اس کی پہچان اس کو جاننے سے آتی ہے نا، غور و فکر سے پہچان ملتی ہے. اور اب دیکھیں نجاشی نے کس چیز پر غور و فکر کیا؟ جو اس نے سنا. اور سنا کس چیز کو تھا؟ سورہ مریم کو، اللہ کے کلام کو. تو اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی پہچان دے سکتا ہے، لیکن اسے جسے اپنے رب کی تلاش ہو. نکلے تو اسی کی تلاش میں ہے. پھر وہ رب کیوں نہیں ملتا جبکہ اس کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی آیات آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے دل میں اور آپ کے کانوں میں رس کھولتی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ رب اپنے کلام میں بھی نہیں ملتا، جب تلاوت سنے تب بھی نہیں، جب اس پر غور و فکر کریں تب بھی نہیں. تو دعا کر لیں اس رب سے. دعا کریں گے نا تو وہ رب اپنی پہچان دے دے گا انشاءاللہ. لیکن ارادہ تو آپ نے کرنا ہے نا. آپ اپنے رب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے فرد کی تلاش کو دیکھیے گا جس نے سنا جو رسول پر اتارا گیا. تو لوگوں نے دیکھا، آپ بھی دیکھ لو. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تو رب العزت نے کہا طرح
तुम देखोगे आयुनहुम तफीदु मिन अद्दमी, आप देखते हैं उनकी आंखें आंसुओं से बह रही होती, मिम्मा रफू मिनल हक, उसमें से इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया है। आप समाज से पहचान तक का सफर देखिए, लम्हों में तय हो गया, और पहचान से आंसुओं तक के सफर को देखिए, ये कैसा खूबसूरत दायरा है जो बिल आखिर दिल से निकलकर जुबान तक जा पहुंचता है। यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन, वो कहते हैं, कौल है, वो कहते हैं ए हमारे रब हम ईमान ले आए, चुनांचे हमारा नाम गवाही देने वालों के साथ लिख ले। दुनिया के रजिस्टर की नहीं, अल्लाह के रजिस्टर में इंदराज करवाने की बात है। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन तो करके देखिए, क्या आपका नाम अल्लाह के रजिस्टर में मोमिन के तौर पर लिखा हुआ है? ईमान दिल के अंदर ये हसरत पैदा करता है, और वो हसरत दुआ की सूरत में लबों से फिसलती है। एक कौल है, यकूलूना, कौल तो हमारा भी है। इज देयर एनी डिफरेंस? हम भी कहते हैं ना, रब्बना आमन्ना, ए हमारे रब हम ईमान लाए, लेकिन कब कहा अपने रब से फक्तुबना मा शाहिदीन, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। ईमान का लाज़मी नतीजा गवाही है। ये गवाही कौन, किसको, कब, कहां देता है? अपने जिंदगी में देखिए, जब रब आपका नाम अपने रजिस्टर में लिख लेगा ना, फिर आप दावत देंगे, फिर आप गवाही देंगे, अपने रब की गवाही। फक्तुबना मा शाहिदीन, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में, ये ईमान का एक प्रोसेस है ना, बात शुरू कहां से होती है? जी खदीजा, समात से, कलाम सुनने से। आप कब कब कलाम सुनते हैं? आप तो पढ़ते हैं, ऐसा है ना? सुनते कब है? आपको कलाम सुनने का शौक है? कभी रात की तन्हाइयों में आप कलामुल्लाह को सुनते हैं? कभी तिलावत को, और कभी किसी दाई की दावत को। वो क्या माहौल था जब ऐसे ही नजाशी के दरबार में सारे दरबारी बैठे थे, और एक शाहिद उठा, एक अल्लाह का गवाह, जिसने उठ के कहा, ए बादशाह, हम मुर्दार खाने वाले लोग थे, हम इंसानी कत्ल करते थे, हम शराब पीने वाले लोग थे, हम बेटियों को जिंदा दफन करते थे,
ہم سود کھاتے تھے، پھر ہم میں ایک شخص اٹھا جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو یہ سارے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ اس نے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اور یہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو نجاشی نے کہا وہ شخص جو تمہارے بیچ میں آیا ہے وہ کیا کلام سناتا ہے، وہ کلام مجھے بھی سنا دو۔ تو اس وقت پہ جو کلام سنایا گیا، میں چاہتی ہوں اس وقت آپ بھی سن لیں، ایک ایکسپیرینس تو کر لیں۔ سورہ مریم اس وقت ہم سنیں گے اور مشاری راشد کی آواز میں انشاءاللہ تعالی۔ کچھ لوگ میری ہیلپ کر دیں گے جی؟ تو جب کلام اللہ کو نجاشی نے سنا تو اس نے پہچان لیا۔ تو اس پروسیس پہ ہمیشہ غور کیجیے گا۔ کیا آپ اسے ڈرا کر سکتے ہیں پروسیس کو؟ جی الحمدللہ رب العالمین، کتنا پیارا ہے نا کلام اللہ کو سننا، پھر آنسو بہانا، لیکن آنسو بہانے سے پہلے میں معرفو من الحق، حق کو پہچاننا، کیونکہ حق کی پہچان سے جو آنسو بہتے ہیں پھر وہ پہچان صرف آنکھوں میں نہیں رہتی، یہ تو شخصیت کی پھٹن ہے، وہ آنکھوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور زبان کیا کہتی ہے؟ یقولون، ایک قول ہے، جنت ایک قول کا بدل ہے، ایک قول کا بدل ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس پروسیس کے تحت مما عرفوا من الحق، اس کے ساتھ بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے سنا، خوشی کے مارے جب انہوں نے حضرت عمر کی موجودگی میں باقی لوگوں کو سنایا تو حضرت عمر نے ان کو ایک گھونسا رسید کیا، وہ نیچے گر گئے، خوفزدہ ہو گئے، بھاگ کھڑے ہوئے، رسول اللہ کی تلاش میں گئے، تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں، باغ کے ارد گرد جا پہنچے، فصیل اونچی تھی، لیکن جہاں سے باغ کو پانی دیا جاتا تھا اس نالے کے اندر سے، یعنی نیچے سے رنگتے ہوئے گزرے اور جوتے ان کے ہاتھ میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عمر نے روکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہر کوئی اس ایمانی پروسیس سے نہیں گزرتا۔ تو یہ ایمانی پروسیس ہے جس میں قول کیا ہے؟ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، ہم نے یقین کر لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں؟ تیرے گواہ بن گئے ہیں۔ شہادتین، اللہ کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے۔ اس گواہی کا مطلب محض زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے۔ مومن تو سارے زمانے کے سامنے گواہ ہے نا، اسے تو ہر جگہ گواہی دینی ہے، ہر کچی پکی عمارت بھی گواہ ہوگی اس کی، اگرچہ وہ باقی باتیں تو نہیں جانتی لیکن یہ جانتی ہے
کہ یہ جہاں سے سفر کر کے جا رہا ہے یہ دراصل وصول اللہ کا سفر ہے، یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. اور پھر اب دیکھیے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اس پروسیس کا بڑا حصہ ہے. آپ بھی اپنے رب سے اس بارے میں اس وقت کہیے گا جب آپ اپنے رب کو پہچانیں گے، لیکن دیر کیوں لگانی ہے؟ اور کتنی خوبصورت بات ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. سبحان اللہ. اگر آپ اس پہ غور کریں گے، جتنی بار غور کریں گے آپ پر نئے نئے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے. زندگی کے آخری مقام پر بھی جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی، یہ بندوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. فادخلی فی عبادی، بندوں میں کیسے داخل ہوں گے؟ وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اصل بات کیا ہے؟ ہم طمع رکھتے ہیں کس بات کی؟ کہ آپ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، اس لیے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دیں. تو یہ انفرادی زندگی نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اپنی مرضی کی زندگی جی کر یہ سمجھے کہ ہمارا نام اللہ کے رجسٹر میں ایمان والوں میں لکھا ہوا ہے. غلط فہمی ہے. اور یہ کتنی پیاری بات ہے، رب العزت نے جو اس کا جواب دیا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں، کون سی بات ہے؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے، محسنین کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کی، جو اپنے رب کو اپنے اوپر نگہبان بناتے ہیں. محسن کا عمل یا تو مشاہدے کا ہوتا ہے یا مراقبے کا، غفلت کا عمل نہیں ہوتا. اور حالت مشاہدہ اور حالت مراقبہ کون سی ہوتی ہے؟ حدیث جبریل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. یا اللہ کی نظروں کو محسوس کر لو یا اپنے رب پر نظریں لگا دو. یہ محسن کی بہت خوبصورت وضاحت ہے. اس سفر کا آغاز سماعت سے ہوا اور اختتام احسان پر. اسلام کا سب سے بڑا درجہ احسان ہے. کوئی شخص جب اسلام لاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے. یہ صرف کلمہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا ہے.
پھر وہ پورے غور و فکر کے بعد ایمان لے آتا ہے. کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے اس بچے کو سٹاپ کر سکتا ہے کوئی؟ جی وہیں سے لوگ کر دیں. جی تو احسان کا سفر ہے اسلام کا سفر. اسلام لانے کے بعد دوسرا درجہ ایمان کا ہے جس کا پروسیس ہم نے دیکھا. کلام سننا، حق کو پہچاننا اور پہچان کر آنسو بہانا، پھر زبان سے اقرار کرنا اور اللہ کا گواہ بننا اور اللہ کے پاس اس کا اندراج کروانا، اور اس بات کی طمع رکھنا کہ اللہ تعالیٰ صالحین میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان کرنا کہ اس قول کے بدلے میں وہ جنت عطا کر دی گئی جو محسنوں کی جزا ہے، اخلاص والوں کی. تو دوسرے لفظوں میں یہ ایمانی پروسیجر تو ہے، لیکن جو کوئی اس پروسیجر سے ہر وقت گزرتا رہتا ہے وہ مخلص محسن ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اور آپ جانتے ہیں محسن کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو جنت ایک قول کا بدل ہے، وہ قول جو پوری شخصیت کا اظہار ہے. اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیج پھٹتا ہے تو اس کی ایک کونپل نکلتی ہے اور ایک جڑ. کونپل مٹی میں سے اوپر کو راستہ بناتی ہے اور جڑ نیچے کی طرف. یہ ہے ایمانی زندگی. اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین میں گہری ہے، مضبوط ہے. کھجور کا درخت ہے نا. وفرعها فی السماء، تو کونپل نے وہیں تھوڑی رہنا ہے زمین کے اندر. اب اس کو غذا چاہیے، اور غذا کیا ہے؟ سماعت، کلام اللہ کو سننا، کلام اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا، کیونکہ اسی میں ایمان کی غذا ہے. اسی کی وجہ سے ساری زندگی درست ہونی، اور صرف درست نہیں ہونی، مضبوط ہونی. تو یہ ایمانی پروسیس ہے. ایمان سے احسان تک کا سفر ہے اسلام لانے کے بعد. الحمدللہ رب العالمین. اس کے مقابلے میں بالمقابل چلے جائیے تو اگر کوئی زبان سے اسلام لے آئے، زبان سے اسلام لانے والا شک میں مبتلا ہو جائے، کسی شبے میں، دو ہی بیماریاں ہیں نا جو دل کو لاحق ہوتی ہیں، بڑی بیماریاں، شبہات کی بیماری اور شہوات کی بیماری. یہ دو چیزیں ہی ہیں جو اس بیج کو وائرس زدہ کر دیتی ہیں. اور وہ امجد اسلام امجد کہتا ہے نا، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. تو اگر کسی بیج کو وائرس لگ جائے نا تو یہ نفاق ہے. تو نفاق سے کبھی اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. اگر آپ اپنے زندگی کو ٹٹولنا چاہتے ہیں، میں کہاں ہوں، تو اپنے آپ کو سچائی، امانت، ایفائے عہد میں پرکھ کر دیکھیں. کیونکہ یہ 3 باتیں اگر پیدا نہیں ہوں گی
اور چوتھی اس کے ساتھ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو بد کلامی پر، گالی گلوچ پر اتر آئے. اور منافق کا جھگڑا لمحے لمحے ہوتا ہے، کیونکہ بات تو اتنی ہے، کسی کے لیے اللہ کی ذات بڑی ہے، کسی کے لیے اپنی ذات بڑی ہے. کوئی اللہ کی بڑائی میں جیتا ہے، کوئی اپنی ذات کی بڑائی میں جیتا ہے. جو اپنی ذات کی بڑائی میں جیتا ہے وہ ہر وقت جھگڑے کرتا. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ مجھے یہ کیوں کہا، میرے بارے میں یہ کیوں سوچا، میرے بارے میں کسی نے کوئی فیصلہ کیوں کیا. ہر بات پر وہ ہٹ فیل کرتا منافق. تو ایمان کوئی ابتدائی طور پر قبول بھی کر لے اور وہ خالص نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو دو چیزوں سے پاک نہیں کرتا، شبہات اور شہوات. یہ پروسیس ہے نا، شبہات اور شہوات دونوں سے پاک نہیں کرتا تو وہ اخلاص کا سفر نہیں کر سکتا، وہ احسان تک نہیں پہنچتا. جبکہ اللہ کو جنت کے لیے جو لوگ مطلوب ہیں وہ محسنین ہیں، محسنین. الحمدللہ رب العالمین. تو ہم سورہ مریم کو سنیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی آج کی ڈسکشن کے حوالے سے جو بات آپ کرنا چاہیں گے اس بارے میں بات چیت کریں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
नजाशी का सुनना और हमारा सुनना एक बराबर नहीं। अपनी जुबान और फिर वो बड़ी हकीकत जिसके बारे में उस दौर के लोग शक में मुब्तला थे, हजरत ईसा इब्न मरियम की पैदाइश, और उसके बारे में फैक्ट्स इतने सच्चे, इतनी सही बात। ये बात नजाशी के दिल के अंदर उतर गई और अल्लाह पाक ने हजरत ईसा की जुबान से कहलवाया पंघूड़े में, झूले में। ये आखिरी बात जो इस तिलावत में थी, कितनी अहम बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जिस शक में वो लोग मुब्तला थे वो ये था कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, आपने मुझे किताब दी है। आतानी, मुझे किताब दी और मुझे उसने नबी बनाया है। और फिर आप देखिए, व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू, बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। यह है अल्लाह ताला की जात पर ईमान। यह हकीकत जब नजाशी ने पहचानी थी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें भी अपनी पहचान नसीब करें, ऐसी पहचान जो हमें मोहसिनीन में दाखिल करवा दे। और या अल्लाह तू हमें अपने काम का बना लेना, और या अल्लाह हमें हक का गवाह बना लेना। और या अल्लाह जहाँ कहीं हम हों, इलाही तेरी ज़ात के नूर के सफ़ीर बने, तेरी ज़ात की गवाही देने वाले बने। और या अल्लाह हमें सौलिहीन का साथ नसीब करना। और या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाना। कोई सवाल करना चाहे तो आप सवाल कर लें। जी, या हंज़ला सआतुम वसा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि हंज़ला, एक घड़ी की बात है, एक घड़ी की बात है। एक घड़ी गफलत की होती है और एक घड़ी अल्लाह की याद की होती है। तो अगर मुस्तकिल ये सूरत हाल जारी रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? फरिश्ते तुम्हारे बिस्तर पर तुमसे मुसाफा करें। कोई और बात जो पूछना चाहे? ईमान की हकीकत समझ आई, ईमान का प्रोसीजर समझ आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह कल हम जब बात करेंगे ना तो आज के दौर का जो प्रॉब्लम है उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आज के दौर के इंसान के डिप्रेशन और उसकी टेंशन और उसके स्ट्रेस की असल वजूहात क्या है। इंशाल्लाह तो उसकी वजह से इंशाल्लाह सॉल्यूशन भी मिलेगा और आप इंशाल्लाह बेहतर तौर पर लोगों तक अल्लाह की गवाही को पहुंचा सकोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।